کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے جس جس گوشے میں جس جس ملک میں گیا ہوں، میں نے وہاں جا کر قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک کھولا، قرآن پاک دیکھا۔ قرآن پاک کا ایک ہی نسخہ ہے پوری دنیا میں جس کو کروڑوں نہیں اربوں مسلمان پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کروڑوں نسخے ہمارے ان مسلمان غیر مسلم بھائیوں کے پاس بھی ہیں جو قرآن پر تحقیق کا ذوق اور مزاج رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی وہی قرآن ہے۔ گویا قرآن پاک دنیا میں اس کتاب کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کتاب کو جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اس کے نازل کرنے کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب، اس کی تدوین اور سارا کچھ اس کے بارے میں سمجھا دیا، اور جب سے یہ قرآن نازل ہوا آج تک اس میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ بات میں فخر کے طور پر بھی کہتا ہوں اور تحدیث نعمت کے طور پر بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی رکھا ہے، اس لیے قرآن پاک نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا قرآن کو، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دیگر اقوام کی کتابیں غیر محفوظ ہیں، مگر جس مضبوط بنیاد پر میں دعویٰ کر رہا ہوں، اتنے مضبوط بنیاد پر دنیا میں کوئی قوم بھی اپنی کتاب کے حوالے سے دعویٰ نہیں کر سکتی۔ علامہ صاحب، جواب آپ کا بڑا جامع، لیکن میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا ترتیب کے حوالے سے، اقرا بسم ربک الذی خلق اور آج الحمدللہ رب العالمین، اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ قرآن پاک پہلی الہامی کتابوں کے برعکس تدریجاً نازل ہوا ہے۔ پہلی کتابیں اللہ تعالیٰ نے یک بارگی انبیاء کرام کو دے دی تھیں، قرآن پاک تدریجاً آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت نازل ہوا۔ قرآن کا نزول ایک قرآن کی ترتیب ہے نزولی، کہ جو حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یا جب کسی نے کوئی سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا، یا جب کوئی مسئلہ یا کوئی حادثہ پیش آیا رب نے اس کی رہنمائی فرما دی۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صحابہ کرام کو فرماتے کہ یہ آیت جو ہے یہ سورہ بقرہ کے ساتھ ہے، یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، اب جو آیت نازل ہوئی ہے یہ سورہ توبہ کی ہے، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ سورۃ فرقان کی ہے، یہ آیت سورۃ الیاسین کی ہے۔ یعنی ایک قرآن پاک کا ہے نزول اور ایک ہے قرآن پاک کی ترتیب جو لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن پاک نازل ہوا ضرورت اور حاجت کے مطابق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کو بٹھا کے فرماتے تھے کہ اس کی لوح محفوظ میں جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے، یعنی یوں کہیے کہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا حسب ضرورت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب صحابہ کو بٹھا کے کرائی لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق۔ جو قرآن پاک اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن پاک وہی ترتیب ہے جو اس کی لوح محفوظ میں ترتیب تھی۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ ابھی ہمارا ساتھ دیجیے گا، چھوٹا سا ایک وقفہ، اور آپ کے ساتھ ابھی ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان، اور آج ہم قرآن کریم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ طالبات بھی موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے اس موضوع کے حوالے سے ان کے پاس کیا سوالات ہیں۔ پہلا سوال لیتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ نے بھی کہا کہ ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہے، تو مسلمانوں میں اجتہاد پیدا کرنے کے لیے علماء کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اجتہاد عوام کا کام نہیں ہے، اجتہاد علماء کے طبقہ میں سے ہر عالم بھی اس کا اہل نہیں ہوتا، مگر اجتہاد قرآن پاک کی ابدی اور آفاقی تعلیمات کو فکری اور عملی اعتبار سے قابل نفاذ، قابل تنفیذ رکھنے کے لیے اجتہاد ضروری ہے۔ اجتہاد کی کوئی موومنٹ نہیں چلانی کہ جی پوری امت اجتہاد شروع کر دے، یہ نہیں ہے۔ اجتہاد کے تصور کو اس نہج پر اجاگر کرنا ضروری ہے
کہ جس نہج پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اور انہوں نے اجتہاد ضروری قرار دیا کہ ایک مملکت کی تشکیل کے لیے، ایک مملکت کے دستور کے لیے، ایک مملکت کے نظام زندگی کی جزیات کو متعین کرنے کے لیے اجتہاد کو ضروری قرار دیا، کلیات کو نہیں، اصولیات نہیں، اساس و بنیاد نہیں۔ وہ تو قرآن نے بڑے واضح اور دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، اور صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین نے نظام خلافت کو تشکیل دے کر اس کی بے شمار مسائل کو واضح فرما دیا۔ یعنی بدلتے ہوئے دور کے تقاضوں کو حل کرنے کے لیے جو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کریں گے، اور صاحب اجتہاد، صاحب بصیرت، صاحب بصارت علماء کا طبقہ بیٹھ کر ان مسائل پر غور کرے گا، اور غور کر کے اس کا حل مملکت کو پیش کرے گا، عوام کو نہیں۔ ان کا حل مملکت کو پیش کرنا ہے، مملکت کے قانون ساز اداروں کو پیش کرنا ہے کہ وہ اس قرآن و سنت کی روشنی میں حالات حاضرہ کے حل کو جو انہوں نے قرآن و سنت سے نکالا ہے اسے وہ اس ملک کے قانون ساز اداروں میں پیش کریں گے، وہ اس کو دیکھیں گے، اس کو پرکھیں گے، اسے منظور کریں گے، پھر وہ قانون کا حصہ بن جائے گا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں قانون کا کہ حصہ جو جی۔ علماء کرام ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ان کو اپنا رول جو ہے باہر طور اس کو ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی فہم، جو بھی شعور ان کے پاس ہے اس کو انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ جی ایک اور سوال لیتے ہیں۔ کیا قرآن پاک کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھنے کا اتنا ہی ثواب ہوتا ہے جتنا کہ عربی میں؟ علامہ صاحب، قرآن کریم جو ہے یہ عربی زبان میں اتارا گیا، اس کے تراجم ہر زبان میں، دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنے سینے میں بھی محفوظ کر لیا ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ قرآن کریم کے صرف تراجم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا ثواب کی نیت سے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن شریف کو تو وہ جو ترجمہ ہے اس کے پڑھنے کا بھی ویسا ہی ثواب ہوگا جس طرح سے اس کو سمجھ کے پڑھنے کا، یا جس طرح سے عربی زبان میں پڑھنے کا؟ یقیناً قرآن پاک کو عربی زبان میں پڑھیں یا اس کا کوئی ترجمہ پڑھیں تو ثواب تو ہے، مگر زیادہ ثواب قرآن پاک کو عربی زبان میں پڑھنے میں ہے، کیونکہ اسی عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور اسی عربی زبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی ہے، اور اسی عربی زبان میں صحابہ کرام اس کی تلاوت کرتے تھے۔ یعنی جو قرآن کی اصل زبان ہے وہ تو عربی ہے، اگر آپ اس میں قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اس کا تو ثواب بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ قرآن پاک کو کسی بھی ترجمے میں پڑھیں گے دنیا کی کسی بھی زبان میں تو اس کا بھی ثواب ہے۔ یعنی سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو آپ اپنی زبان میں، جس بھی زبان کے آپ ہیں، اگر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو ثواب ملے گا۔ جی ایک اور سوال لیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے، تو کیا لڑکیوں کے کمپنیز یا آفیسز میں جاب کرنے کے بارے میں قرآن میں کوئی ہدایت ہے؟ علامہ صاحب، قرآن کریم جو ہے اس میں کہا یہ جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری زندگی کے تمام تر پہلو جو ہیں ان کا جواب مل جاتا ہے ہمیں۔ بچی کا سوال یہ ہے کہ بچیاں، لڑکیاں، خواتین جو ہیں آفیسز میں کام کرتی ہیں، قرآن کریم ہمیں اس حوالے سے کیا ہدایت دیتا ہے؟ کیا ان کے لیے سیپریٹ آفیسز ہونے چاہیے تب ان کو کام کرنا چاہیے، یا جو کو پروڈکشن ہے یا جہاں پہ مرد بھی ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ کام کر سکتی ہیں؟ عورت کے معاشرتی کردار سے تو اسلام اور قرآن نہیں روکتا، اور جیسے میں نے پہلے چند پروگراموں میں اس بات پر وضاحت کی ہے، اس بات کی کہ عورت کا معاشرتی کردار اس کے گھر سے شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو پالے، اپنے اولاد کی تربیت کرے۔ گھر بھی ایک مملکت ہے، اس کو چلانے کے لیے بھی پوری ایک جدوجہد چاہیے۔ ہاں، اگر کسی بھی شرعی عذر سے یا کسی بھی ضرورت کے تحت عورت گھر سے باہر نکل کر اگر کام کرنا چاہتی ہے تو اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا۔ ایک سلطنت کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ انداز زندگی اختیار کریں اس سلطنت میں کہ فساد کم سے کم ہو۔ اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے عورتوں کو ان شعبہ جات میں کام کرنا چاہیے کہ جن شعبہ جات میں عورتیں ہی ہیں اور مردوں کا اخلاط